بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، یہ ہمارے وقار بھائی ہیں لاہور سے، اور یہ جناب کل کوئی کانفرنس ہوئی ہے، بلکہ یہ ڈیٹ انہوں نے لکھی ہوئی ہے، تو یہ پتہ وغیرہ بھی بتا رہے ہیں، لاہور گارڈن ٹاؤن ہے شاید۔ تو مولانا اسحاق صاحب جو کہ فیصل آباد والے، جن کا نام مرزا جونیئر بہت زیادہ لیتا ہے، اور مرزا جونیئر مولانا اسحاق صاحب کو اپنا بابا سمجھتا ہے، اور بہت دفعہ وہ نام لے چکا ہے مولانا اسحاق صاحب کا۔ تو ان کی کوئی برسی یا ان کی کوئی تقریب جو جناب وہ منعقد ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں یہ لکھ رہے ہیں جی مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ کل بروز اتوار کو الرحمان گارڈن لاہور میں ایک بڑے عالم دین مولانا اسحاق صاحب کی یاد میں ایک تقریب منعقد ہوئی، میں بھی شامل ہوا۔ جلد ہی میں نے محسوس کیا کہ مقررین مولانا کا نام استعمال کر کے مرزا جونیئر جیلمی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ مرزا جونیئر کو بھی بلایا گیا تھا، وہ سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں آیا۔ اس کی جگہ اس کے نمائندے علی نقوی نے شرکت کی۔ اس نے اپنے بیان میں مرزا جونیئر کو بڑا محقق اور مولانا کا وارث کہا اور ان سے موازنہ کیا۔ پھر ایک مفتی صاحب نے اسے ٹوک دیا، شور مچ گیا۔ میں نے بھی کہا کہ اس مرزا جونیئر کا تقابل مرزا سینئر قادیانی سے کرو۔ بہرحال مختصر ہی ہے کہ مرزا جونیئر کے ماننے والے پیر پھیلانے لگے ہیں۔ لگتا ہے کہ قادیانیوں کے علاوہ شیعہ اور سنی بھی مرزا جونیئر سے متاثر ہو رہے ہیں۔ وقار احمد لاہور سے۔ اچھا، پھر میں نے ان کو وقار بھائی کو عرض کی ہے کہ میں نے کہا کہ کوئی اگر ریکارڈنگ ہے تو وہ سینڈ کریں تاکہ ہم بھی وہ لوگوں کو بھی دکھائیں۔ تو پھر یہ وقار بھائی کی آڈیو آئی ہے، اس کو آپ ذرا سماعت کیجیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت معذرت میں ریکارڈنگ نہیں کر سکا، لیکن مجھے اس کی ساری باتیں یاد ہیں، بہت ساری باتیں اس کی یاد ہیں، کیونکہ وہ ان کی طرف سے کوئی 3-4 مقرر آئے، ان میں ایک مرزا جونیئر کا جو تھا اس نے اپنی جگہ پہ بھیجا تھا علی نقوی۔ اس نے تو بہت زیادہ، پھر اس بیچ میں انہوں نے جھوٹ بھی بولے، مولانا اسحاق صاحب کے حوالے سے بھی جھوٹ بولے کہ انہوں نے یہ کہا، جبکہ ہم اتنا سال ان کے ساتھ رہے ہیں، بالکل ایسی کوئی باتیں ہوئی نہیں تھیں۔ تو مطلب سب مقصد صرف یہ تھا کہ جو لوگ مولانا اسحاق صاحب کے مطلب تعلیمات کے حوالے سے ان کو پسند کرتے تھے وہ مرزا جونیئر کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، لیکن ایک مفتی صاحب کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے اسے اچھی طرح سے ٹوکا، اچھی طرح سے اس کی جھاڑ پلائی۔ پھر میں بھی کھڑا ہو گیا، پھر میں نے کہا آپ اس طرح نہ کریں، یہ مطلب اس کا مقابلہ آپ مرزا قادیانی سے کریں، یہ وہ نہیں ہے، یہ مرزا جونیئر ہے، اس کا مرزا سینئر کے ساتھ مقابلہ کریں۔ پھر ایک دم ماحول تبدیل ہو گیا، اور جو انتظامیہ تھی انہوں نے فوری طور پر وقفہ کر دیا کھانے کا۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی نماز کا وقفہ کرتے ہیں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ بعد میں انہوں نے بڑی میرے سے بات کرنے کی کوشش کی، تو پھر میں نے کہا کہ وہ علی نقوی میرے پاس آ گیا، پھر میں نے اسے کہا کہ دیکھ، یہ کہتا ہے یہ ادھر جیلم آ جائیں، وہاں آ کے ان سے باتیں کریں۔ میں نے کہا وہ جیلم میں ملتا ہی نہیں ہے، اور وہ وہاں پہ رہتا بھی نہیں ہے، وہ تو صرف درس کے لیے آتا ہے۔ تو دوسرے میں نے کہا اگر بات ہی کرنی ہے، میرے پاس بھی نمبر ہے جیلمی کا، تو میں نے کہا اگر بات ہی کرنی ہے تو وہ مفتی مبشر صاحب سے کیوں نہیں بات کرتا؟ تو وہ کہتا جی وہ تو اس طرح ہے کہ وہ اپنا مناظرے والے نہیں ہیں، مناظرہ نہیں کرتے۔ تو اس طرح کر کے پھر میں نے کہا ایک سادہ سا میرا ایک ہی سوال ہے، صرف ایک سوال کا جواب دے دو کہ آپ قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہو کہ نہیں؟ میں نے انتظامیہ کے بعد جو صدر تھا اس کو بھی کہا، علی نقوی کو بھی کہا، دونوں نے مجھے کہا ہاں ہم اس کو کافر ہی سمجھتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ یہ ان کے حق میں، ان کی سپورٹ میں بات کرتا ہے، تو آپ اس سے آپ پوچھیں، اسے جواب لے کے آئیں۔ وہ جس نے جواب دیا، میں نے کہا اس نے جواب صحیح نہیں دیا، اس نے ساری بات ڈال دی اس کے اوپر، جاوید گامدی کے اوپر، اور جاوید گامدی میں ہوا میں تیر چلائے ہیں، اس نے بھی کوئی دلیل نہیں دی، وہ بھی بھاگا ہوا ہے، انگلینڈ گیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اگر آپ واقعی صحیح مسلمان ہیں تو آپ کم از کم اس سے قادیانی کو، لیکن میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ مرزا جیلوی نے جو اتنے سال محنت کی ہے نا، اس نے لوگوں کا جو اپنے اس کے پیروکار ہیں ان کا دل قادیانیوں کے حوالے سے تھوڑا سا اس نے سافٹ کر دیا ہے، وہ تھوڑا سا سافٹ کارنر آپ قادیانیوں کے حوالے سے رکھتے ہیں،
اور بیچ میں مجھے ایسا بھی محسوس ہوا کہ جس سے جیسے کچھ لوگ وہاں پہ ایسے بھی تھے جو مجھے محسوس ہوا کہ وہ اصل میں اندر سے ہی قادیانی تھے، وہ تھے ہی قادیانی، وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہوئے ہیں، اور کچھ قادیانی نواز ہو گئے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال میں نے اپنے طور پہ وہاں پہ حق بات کہنے کی کوشش کی، تو ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ کہاں بندے سمجھتے ہیں۔ بہرحال میرے پاس ریکارڈنگ نہیں ہے، میں دیکھوں گا، شاید کسی حوالے سے کچھ لوگ ریکارڈنگ کر بھی رہے تھے کیمرے سے، کسی حوالے سے ریکارڈنگ میرے پاس پہنچی تو میں آپ کو بھیج دوں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی دوستو، یہ سن لیا آپ نے کہ مرزا جونیئر کس طریقے سے مرزا سینئر کی پیروی کر رہا ہے اور اس کو پروموٹ کر رہا ہے اور اس کے عقائد اور نظریات کو پروموٹ کر رہا ہے۔ یہ مرزا سینئر اور جونیئر کے جو فالورز ہیں اور پیروکار ہیں ان دو مرزائیوں کے، مرزوں کے، تو جناب بس ان سب کا ایک ہی کام ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں بھی جناب مسلمان تسلیم کر لیا جائے۔ ہم بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہیں اور گروہ ہیں، اور جناب جو 1974 کے اندر ہمارے اوپر پابندیاں لگی ہیں وہ کسی طریقے سے پابندیاں ہٹ جائیں اور ہمیں بھی لوگ مسلمان کہنا شروع کر دیں۔ تو وہی کام مرزا جونیئر وہ سر انجام دے رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ قادیانیوں کو بھی اہل کتاب بنا دیا جائے، مسلمانوں کا ایک فرقہ کہہ دیا جائے، ان کو بنا دیا جائے، اور ان کو کہا جائے کہ یہ واقعی بھائی پہلے یہ سنی لوگ تھے، سنیوں سے یہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، سب کچھ آپ کو پتہ ہے۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی کارروائی تھی جو آپ کے گوش گزار کرنی تھی۔ دعا گو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔